گزشتہ 3-4 دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی حکومت نے اپنے 3 طیاروں کو بذریعہ زمینی راستہ جدہ سے ریاض منتقل کیا، مگر سعودی عرب کے یہ بلند و بالا جہاز جو ہوا میں اڑنے والے کسی شاہی تخت سے کم نہیں، وہ زمین پر کیوں چل رہے ہیں؟ ایسا کیا ہوا کہ انہیں زمین پر چلایا جا رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ 3 طیارے B777 ERK-200 1997 اور 1998 میں سروس میں داخل ہوئے اور 2017 میں انہیں سروس سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ انہیں استعمال میں لایا جائے اور ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، لہٰذا انہیں جدہ سے مدینہ لایا گیا اور پھر مدینہ سے ریاض منتقل کیا گیا۔ یہ انتہائی سست روی کا سفر تھا جو کہ 12 دنوں میں مکمل ہوا، حالانکہ اپنے عروج پر یہی طیارے 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں پرواز کرتے تھے۔ ان طیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بظاہر ایک عام سا واقعہ لگتا ہے، لیکن اس میں یہ سبق ہے کہ کس طرح سعودی حکومت ان نقارہ طیاروں کو استعمال میں لا کے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ان سے اپنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے۔ یہ جہاز اتنے بڑے ہیں کہ ان میں 341 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں رن وے بلیورڈ پر استعمال کیا جائے گا اور ان میں ریسٹورانٹ، دکانیں اور بچوں کے لیے تفریحی مقام بنایا جائے گا اور انہیں ریاض میں نصب کر دیا جائے گا۔ طیاروں کی بذریعہ زمین منتقلی سعودی عوام کے لیے بھی ایک تفریح کا باعث بن گئی، کیونکہ یہ طیارے جہاں سے گزرے تو عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور روایتی رقص کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا اور سارے عملے کی، جس میں سیکیورٹی افسران اور پولیس کی گاڑیاں جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، ان کی خوب آؤ بھگت تھی۔ مقامی لوگوں نے ان کی کئی تصاویر بنائی اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ ان تصاویر کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ سعودی حکومت کے جرنل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے سربراہ ترکی الشیخ نے ایک مقابلے کا اعلان کیا تھا، جس میں ان طیاروں کی اچھی تصاویر بنانے پر لگژری کارز دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انعام کے لیے 10 گاڑیاں بھی رکھی گئی تھی۔ یہ بات غور طلب ہے کس طرح عرب حکومت نے اپنی قوم کو متحد کرنے اور ان کا morale بلند کرنے کے لیے ان طیاروں کو استعمال کیا۔ عرب حکومت نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ ان طیاروں کے پرزوں کو علیحدہ کیے بغیر جدہ سے ریاض منتقل کیا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ان طیاروں کو جدہ سے ریاض پہنچانے کا بیڑا پاکستانی ڈرائیورز نے اٹھایا۔ یہ ڈرائیور سعودیہ عرب کے لیے ایک ہیرو کی مانند ہے اور تاریخ کی طرح پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام روشن کر دیا۔ ان طیاروں کو جدہ سے ریاض لے جانے سے دیگر کمپنیوں نے انکار کر دیا تھا۔ البتہ پاکستانی ڈرائیور رمضان کی ٹیم نے ان طیاروں کو پہنچانے کی ذمہ داری لی اور 12 دن کے دورانیے میں انہیں پہنچایا گیا۔ تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا گیا۔ یہ راستہ کافی دشوار بھی رہا، جس میں ریگستان اور پتھریلے علاقے بھی آئے، مگر یہ پاکستانی ہیرو ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ یہ طیارے جن راستوں سے گزرے تو عوام نے ان ڈرائیورز کو خوب سراہا۔ ایک عرب نے ڈرائیور کے ساتھ تصویر لیتے ہوئے کہا کہ آپ پائلٹ آف دا روڈ ہیں، آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے طیارے کو زمین پہ چلایا۔ سعودی حکومت نے بھی پاکستانی ڈرائیورز کو خوب سراہا اور ان کی کارکردگی کی تعریف، کیونکہ واقعی انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سعودی اور پاکستانی عوام کے درمیان بھی ایک اچھا تاثر قائم ہوا۔
مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس موقع کو بھی تفریح اور تنگ نظری کا رنگ دے رہی ہے۔ جب بات کی جا رہی ہے کہ وہ ڈرائیور پاکستانی تھے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ پاکستانی نہیں بلکہ پٹھان تھے، یہ کام تو پٹھان ہی کر سکتا ہے۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو پنجابی تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم کب ایک متحد قوم بن کر رہیں گے؟ آخر کب یہ تفریق دم توڑے؟ آخر کب ہم ان اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ جینا سیکھیں گے؟ اور آخر کب ہم کھل کے کہیں گے کہ ہم پنجابی، بلوچی، پٹھان، ہندکو یا سرائکی نہیں بلکہ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آخر کب؟ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔